السلام علیکم، میں ڈاکٹر سجاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے لیکچرر ایجوکیشن میل اینڈ فیمیل جو کہ 18 جون کو کنڈکٹ ہوا تھا، اس کی ٹینٹیٹیو کی کا پارٹ 2 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ٹینٹیٹیو کی ہے جو کہ ڈیفرنٹ سورسز سے اکٹھا ہونے والے ڈیٹا سے بنائی گئی ہے۔ تو کوسچن نمبر 25 تک ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے تھے، اب کوسچن نمبر 26 ہے، وہ ہے کہ موسٹ کامن ٹیکنیک یوزڈ ان ایجوکیشنل ریسرچز۔ اس میں 4 آپشنز کوسچنیئر، انٹرویو، آبزرویشن اور سوشو میٹرک تھا۔ تو جو کوسچنیئر، انٹرویو اور آبزرویشن ہے یہ ریسرچ کی ٹیکنیک نہیں بلکہ ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیک ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، یہ ٹیکنیکس میں نہیں آتے۔ تو سوشو میٹرک جو ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے۔ سپرویژن شوڈ بی کریٹو اینڈ کنسٹرکٹیو، اس کا بیسٹ آنسر ہے۔ اور کوسچن نمبر 28، دیر ول بی پازیٹیو کوریلیشن بٹوین ویریبلز وین، آنسر اس کا تھا کہ both variables moves in same direction۔ Question number 29، goal of Islamic education is، اس کا آنسر ہے کہ seek pleasure of اللہ سبحانہ تعالی۔ Question number 30، teacher thinks about improvement of his or her own approach of teaching، تو اس کا جو بیسٹ آنسر ہے وہ ہے ریفلیکشن۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 31، for teachers to be made accountable they should be given، ٹیچرز کو اگر اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے تو ان کو کیا چیز دی جائے، ان کو اختیار دیا جائے، اٹانومی دی جائے ٹو سلیکٹ کنٹینٹ اینڈ میتھڈ، یہ اس کا بیسٹ آنسر ہے۔ اسی طرح کوسچن نمبر 32 ہے کہ ریشو بٹوین نمبر of students of age group 6 to 15 years and number of students of same age group in the population is net enrollment, gross enrollment, dropout، اور چوتھا آپشن بھی تھا۔ تو دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے گراس انرولمنٹ کی، کیونکہ نیٹ انرولمنٹ جب ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا انرولمنٹ میں سے، گراس میں سے ڈراپ آؤٹ مائنس ہوگا تو پھر آپ کی نیٹ انرولمنٹ بچے گی۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ گول آف پروسپیکٹیو ٹیچر شوڈ بی، پروسپیکٹیو ٹیچر، فیوچر ٹیچر، ان کا گول کیا ہونا چاہیے؟ تو ٹیچنگ کا جو گول ہونا چاہیے وہ لرننگ ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہوگی تو تب آپ کی ٹیچنگ افیکٹو ہوگی۔ اور لرننگ کی یہاں ڈیفینیشن کے چینج ان بیہیویئر لکھا ہوا تھا، تو یہ اس کا بیسٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 34 ہے کہ فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس واز ہیلڈ ان، پہلی ایجوکیشنل کانفرنس کس شہر میں کہاں منعقد ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہے کراچی۔ کوسچن نمبر 35 ہے ڈیش انوالوز مینٹل پروسیس، تو کس چیز میں مینٹل پروسیس انوالو ہوتا ہے؟ تو کریٹیکل تھنکنگ ایک آپشن تھا جس میں مینٹل پروسیس انوالو ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 36 ہے کہ دیوبند موومنٹ اگنورڈ، دیوبند موومنٹ جب سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کس چیز کو اگنور کیا؟ تو انہوں نے سائنس کو اگنور کیا تھا۔ کوسچن نمبر 37 کہ اردو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ فرام کلاس 3 ٹو کلاس 12 کس پالیسی میں؟ تو یہ 1959 کے شریف کمیشن میں اردو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ فرام کلاس 3 ٹو 12 ڈکلیئر ہوا۔ کوسچن نمبر 38 تھا کہ کریکٹ اسٹائل آف سائٹیشن ود ان دا ٹیکسٹ از، ود ان دا ٹیکسٹ جو ہے وہ 2 سٹائلز ہیں، ایک سٹارٹ میں اور ایک سینٹینس کے اینڈ پہ۔ تو یہ انہوں نے آپشن دیے ہوئے تھے، تو سب سے بیسٹ آپشن جو تھا اینڈرسن، اور بریک میں ایئر لکھا ہوا ہوگا تو یہ جو ہے سٹارٹ میں لگے گا اور یہ ود ان دا ٹیکسٹ ہوگا، تو یہ جو ہے کریکٹ سٹائل آف سائٹیشن تھا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 39 کہ اسٹڈیئنگ دا لرنر ان ہز نیچرل سیٹنگ از کالڈ، نیچرل سیٹنگ اس کو ایتھنوگرافک ریسرچ کہتے ہیں، ایتھنوگرافی کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 40 سیمیٹریکل کرو اراؤنڈ دا ورٹیکل ایکسس از، اس کو نارمل کرو کہتے ہیں اور یہ ورٹیکل ایکسس کے دونوں طرف۔ کوسچن نمبر 41 میں کالج فیکلٹی اور کالج اس کا آپس میں ریلیشن شپ کو اس قسم کا سوال دیا گیا تھا جس کا بیسٹ آپشن ڈپارٹمنٹ بنتا ہے۔ ہر کالج اور یونیورسٹی میں ڈیفرنٹ جو سبجیکٹس ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں، ان کی فیکلٹی بھی ہوتی ہے اور اسی کالج کا حصہ ہوتا ہے جس کو ڈپارٹمنٹ، جیسے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، ڈپارٹمنٹ آف فزیکل ایجوکیشن ہو گیا، ڈپارٹمنٹ کوئی بھی آپ کا ایریا جو ہے اسپیشلائزیشن، اس کے اندر جتنی بھی اس کی فیکلٹی ہوتی ہے اور اس کے باقی کالج کے جو بلڈنگ اور اس کا جو بھی باقی اسٹاف ہوتا ہے
تو وہ ایک علیحدہ سے اس کا ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے. کوشچن نمبر 42 ہے کہ ورکرز آر لیزی. کس تھیوری کے مطابق جو ہیں ورکرز لیزی ہوتے ہیں؟ تو ایکس تھیوری کے مطابق کہ لیزی ورکرز سے کام لینے کے لیے اسٹرکٹ ڈسپلن اور اسٹرکٹنیس اپنائی جاتی ہے, اتھارٹی یوز کی جاتی ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 43 ہے کہ بیسک پرپز آف سپرویژن از. جو بیسک پرپز ہے سپرویژن کا, ایک ہے امپروومنٹ آف دا اسٹوڈنٹس لرننگ تھا, اور پھر اسی طرح ٹیچرز کی سپورٹ تھا. تو یہ جو بیسٹ آپشن ہے کہ سب سے جو بیسک پرپز ہے, سارے کام جو سپرویژن میں کی جاتے ہیں ان میں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو امپروو کرنا مقصد ہوتا ہے. کوشچن نمبر 44, URL از یوزڈ فار ویب پیج ایڈریس, اور 45 جو ہے IP از یوزڈ تھرو ویب ایڈریس اور یا انٹرنیٹ. تو اس کا بیسٹ آپشن آنسر جو تھا وہ تھا انٹرنیٹ. اسی طرح ایک انگلش کا سینٹینس تھا جس میں کوشچن نمبر 46 پہ ہم نے یہاں اس کو رکھا ہے, دا ورکرز کالڈ ڈیش اسٹرائک. تو اسٹرائک جو ہے وہ کالڈ آف اسٹرائک آئے گا کہ انہوں نے اسٹرائک ختم کر دی. 47 نمبر پہ ہے کہ انیشیلی ملٹری کورٹس اسٹیبلشڈ فار. کتنے سال کے لیے؟ بیسیکلی اسٹارٹ میں جب وہ انیشیلی جو اسٹیبلش کی گئی تو وہ 2 سال کے لیے اسٹیبلش کی گئی تھی. اسی طرح سر سید کی کتاب جس میں دہلی کی پرانی عمارات کا تذکرہ ہے تو وہ تھی آثار و صنادید. خدا گنجے کو ناخن نہ دے, تو اس کے لیے 2 آپشنز ہیں, خدا ظالم کو اختیار نہ دے یا کم حوصلہ اور کمینے شخص کو اختیار نہ دے. تو یہ جو ہیں ان میں سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس بندے کے اندر صبر حوصلہ نہیں ہوتا, اس کے اندر کمینہ پن ہوتا ہے, اور اس کو اگر اختیار مل جائے تو پھر وہ اپنے اس چیز کو استعمال میں لاتے ہوئے ظلم بھی کرتا ہے, ساری چیزیں. یعنی کمپریہنسو جو اس کی انٹرپریٹیشن تھی وہ یہی تھی کہ کم حوصلہ اور کمینے شخص کو اختیار نہ دیا جائے. تو نیکسٹ جو کوشچن نمبر 50 ہے کہ گولڈن گیٹ برج از ان, کہاں پہ واقع ہے؟ تو اس کا جواب تھا سان فرانسسکو. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے 25 سوالوں کے جوابات ٹینٹیٹو کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے. آپ اپنے کمنٹس میں اپنی آراء ضرور دیجیے گا, اور امید ہے کہ یہ آپ کو اپنا میرٹ بنانے میں ہیلپ فل ہوگی. نیکسٹ جو ہے آپ کا پارٹ 3, اس تک کے لیے اللہ حافظ.